انہی خیالات کا تعاقب کرتے کرتے 3 ماہ گزر گئے۔ اسی دوران ایمان اور نجمہ میں بیگم اور کنیز کا فرق ختم ہو کر ایک رازدان اور سہیلی کا سا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ اب اس نے ایمان کے کمرے میں زمین پر ہی ایک عدد گدا ڈال کر سونا شروع کر دیا تھا۔ رات رات بھر عباد کی باتیں ایمان کو سنا سنا کر اس کے کان کھا جایا کرتی تھی بھی تو بیچاری عباد ہی کی عمر کی، اس لیے دونوں کے قریب آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا۔ ایمان کو اکثر باتیں سن کر اس کی قسمت پر رشک آنے لگتا کہ مجھ سے بہتر تو یہ نوکرانی ہے کہ ایک چھوڑا تو دوسرا چاہنے والا مل گیا۔ چلو کوئی نہیں، اللہ نے میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی لکھا ہی ہوگا۔ ایک رات اچانک سوتے سوتے ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ نیچے زمین پر نظر پڑی تو بستر خالی پا کر سوچا کہ نجمہ شاید ٹوائلٹ گئی ہوگی، لیکن وہاں کی تو لائٹ ہی بند تھی۔ دروازہ دیکھا تو وہ بھی کھلا تھا۔ ایمان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ فوراً سے چادر ہٹائی اور چپکے سے دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ سوچا شاید وہ پانی پینے کچن میں گئی ہوگی، لیکن کچن کی بھی بتی بند تھی۔ نیچے آئی تو اسٹڈی روم سے کچھ مدھم سی روشنی اٹھتی دکھائی تھی۔ ایمان کو اس کمرے کے باہر 2 سائے کھڑے دکھائی دیے۔ یہ دونوں سائے کبھی اتنا قریب آتے کہ لگتا کہ یہ 2 نہیں بلکہ محض ایک ہی شخص کا عکس ہو۔ یقیناً عباد اب اپنی اونچی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ ایمان نے دل ہی دل میں عباد کو کوسنا شروع کر دیا۔ جو بغیرتی اپنے امریکہ سے سیکھ کر آیا ہے اب ہم سب کی زندگیوں پر مسلط کرے گا۔ اس سے پہلے ہماری بدنامی ہو، میں خود کل امی سے بات کروں گی۔ یہ سوچ کر اس نے اوپر جانے کے لیے اپنا پہلا قدم جیسے ہی اٹھایا کہ دروازے پہ کھڑے دونوں سایوں کی چہروں کی جھلک ایمان کی نظر کو چھو کر گزری۔ ایمان کے اٹھے قدم ساکت ہو گئے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ کون کھڑا تھا اتنی رات گئے نجمہ کے ساتھ؟ اس نے چھپ کر ایک بار پھر غور کیا۔ یا میرے اللہ! ایمان کی سانس اٹکی رہ گئی۔ کاش وہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی اندھی ہو جاتی، کیونکہ وہ نامہذب انداز سے کھڑا سایہ عباد کا نہیں بلکہ خود اس کے باپ کا تھا۔ نجمہ کے اندر جاتے ہی دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ ہاں، بوجھل قدموں سے چل کر ایمان کمرے میں واپس پہنچ تو گئی، لیکن اس کی سسکتی روح کانپ کانپ کر ایک ہی فریاد کر رہی تھی کہ یا تو اس کی آنکھوں سے دیکھا وہ منحوس منظر کوئی مغالطہ ہو، یا پھر اس کی آنکھیں ہی بے دید ہو جائیں۔ ابو امی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، خالی امی کے ساتھ نہیں، ہم سب کو وہ جواب دہ ہیں۔ انہوں نے سب کے ادوار کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہمارے اعتبار کو چکنا چور کر ڈالا ہے۔ ایمان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات امڑ آئے تھے۔ اتنی عظیم ہستی کو وہ اپنے سوالات کے کٹہرے میں اگر لے بھی آتی تو وہ خود اس کے لیے بھی باعث شرمندگی تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ امی کے کمرے میں جا کر زور زور سے دروازہ پیٹے اور انہیں اٹھا کر اسٹڈی روم کے باہر لا کھڑا کرے۔ کاش میں نیچے نہ جاتی۔ وہ آہیں بھر کے خود کو اس پیچیدہ گھڑی سے کنارہ کشی کے موقع فراہم کرنے کی کوشش میں تھی۔ اتنے میں نیچے سے کچھ کھٹ پٹ سنائی دی، جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا ہو۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ پر چادر تانے لیٹ گئی تاکہ آنے والی کو اس کے جاگنے کی خبر نہ ہو سکے۔ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ جیسے ہی ہوئی، ایمان نے اپنی بھیگی آنکھوں کو جان بوجھ کر موند لیا۔ نجمہ خاموشی سے اپنے گدے پر لیٹ کر سو گئی۔